وہ لوگ ذاتیات پہ نہیں اترتے، وہ پریزیڈنٹ کو گالی بک رہے ہیں. کیا کہیں اس کے علاوہ نہیں صدر صاحب کہہ رہی ہیں، زرداری صاحب کہہ رہی ہیں اس کے علاوہ اور کیا؟ نہیں وہ صدر صاحب کہتے ہوئے ان کو شاید ان کی داڑ میں درد ہوتا ہے، اور کیا ہے اس کے علاوہ یہ رسپیکٹ ہے، اگر یہ رسپیکٹ ہے تو آپ برائی پہ لگائیں گے. نہیں، اگر کسی کو ساتھ آپ مرد کے ساتھ صاحب لگا دیتے ہیں تو یہ اس کی رسپیکٹ ہے. ٹھیک، صرف خالی وہ آصف زرداری تو نہیں کہتے، یہ کہتے ہیں. ٹھیک. اچھا چلیں چھوڑیں، یہ بتائیں کہ آج تک پاکستان میں جتنے بھی صدور آئے سب سے زیادہ گڈ لوکنگ اور ہینڈسم صدر کون سا تھا؟ آپ نے تو کیا ہے؟ اتنی انٹرسٹنگ بات ہے، پاکستان کی ہسٹری ہے بھائی، جس کا باہر بھی جب وہ جاتا ہو، دنیا نے بھی اس کے بارے میں لکھا ہو، اس کی ایک پرسنالٹی ہو. ایوب خان. آپ کے خیال میں نہیں کہہ سکتی. کیا نہیں کہہ سکتی؟ اس طرح تو ذوالفقار علی بھٹو بھی پریزیڈنٹ مطلب رہے ہیں، پریزیڈنٹ کی بات کر رہی ہیں نا، وہ پرائم منسٹر ابھی پرائم منسٹر سے بھی آ جائیں گے، ذرا حوصلہ. پریزیڈنٹ سے شروع کرتے ہیں، وزیر اعظم کا بھی آ جائیں گے. حوصلہ دیکھیں، انصاف کی بات کریں، انہوں نے صحیح بات کی ہے، پارٹی سے حل کر. اچھا آپ کو پسند ہے کہ ایوب خان ایک ہینڈسم پرسنالٹی تھی، ان کی اچھی پرسنالٹی تھی ایز اے پریزیڈنٹ؟ کہہ سکتے ہیں جتنے بھی صدور گزرے. ہمارے آصف صاحب کی بھی پرسنالٹی ہے، میں نے ان کو دیکھا، اس میں بھی آ جائیں گے. پارٹی سے تو نکلیں گی نہیں، کیسے نکلیں گی بھائی، اگر وہ صدر ہے نا، ٹھیک ہے، موجودہ صدر ہے، آپ صدر کے بارے میں پوچھ رہی ہیں. کر لیں. نہیں آپ نے پرسنالٹی رفیق تارڑ کو اس کو کھڑا کر دیتے ہیں. آپ سے تو تصدیق مجھے اتنا ہنسا رہی ہے آج. آپ نے پرسنالٹی کی بات کی، صحیح ایگری کرتی ہوں، لیکن ایسے فاروق خان لغاری صاحب بھی اچھے ہوتے ہیں. ایوب خان صاحب سب سے فاروق خان لغاری صاحب بھی اچھے تھے. فاروق لغاری صاحب. اچھا ہاں چلیں، اللہ تعالیٰ ان کو دیکھا ہے، ان کو تو خیر میں نے دیکھا نہیں ہے بس. ابھی ہماری بدنصیبی ہے، پاکستان میں کوئی خوبصورت پریزیڈنٹ نہیں آیا تو ہم کیا کر سکتے ہیں. بتایا ہے آپ نے اپنی رائے بتائی نا، ان کی رائے میں نہیں ہے، ان کی رائے میں نہیں. ان کی، اور وہ یہ کہہ رہی ہے انہوں نے ایوب خان نہیں دیکھا. یہ کیسے ہو میں سکتا کہہ رہا ہوں ایوب خان صاحب بھی ہیں، یہ لغاری صاحب بھی اچھے ہیں، میں نے ان کو بھی دیکھا ہوا ہے. لیکن ایوب اور یحییٰ کو ہم نے تو سامنے سے تو نہیں دیکھا نا، ان کی صرف تصویریں دیکھی ہیں، فوٹیج دیکھی ہے. اور شاہ رخ خان کو اپنے سامنے سے دیکھا ہے، اس کی بھی فلمیں ہی دیکھی ہے نا. وہ کلرڈ آ رہی ہے نا، وہ تو بلیک اینڈ وائٹ تھی نا، اس میں صحیح نظر نہیں آتے تھے. آپ کو یہ کہہ رہی ہوں، میں ان سے ایگری کرتی ہوں، میں کہہ رہی ہوں کہ میں ان سے ایگری کرتی ہوں، لیکن یہ فاروق خان لغاری صاحب کو بھی میں کہہ رہی ہوں کہ یہ بھی اچھی پرسنالٹی کے مالک تھے. اچھا یہ بتائیں کہ فہمیدہ مرزا صاحبہ کا فیوریٹ برانڈ کون سا ہے آج کل، جو وہ بیگ بڑی شوق سے اٹھاتی ہیں، اور اس کی قیمت کیا ہوگی؟ ہم نے کبھی غور نہیں کیا. پتہ نہیں اسمبلی میں کیا کرتی رہتی ہیں آپ لوگ، خدا کی قسم. اتنی دور بیٹھتی ہیں، ہم ان کا بیگ کیا دیکھیں، وہ بولتی اتنی اچھی طریقے سے، اچھی طرح سے مینیج کرتی ہیں اسمبلی کو، تو اب ہمیں اپنے کام سے ان کا پرس اور ان کے جویلری. چلیں آپ بتائیں. دوپٹہ ہی دیکھتے ہیں بس، جو ہمیں نظر آتے بھی سر پہ ڈلے ہوتے ہیں وہی آپ نظر آتے بتائیں. ہیں. شگفتہ نے تو نزدیک سے دیکھا ہوگا، یہ دیکھتی ہوں گی. بتائیں نا. دیکھا ہے لیکن میں نے کبھی غور نہیں کیا اس چیز پہ. ایک کالے رنگ کا بیگ ہے بڑا سا، گچی کا ہے شاید. نہیں، کرسچن ڈیور کا ہے. کرسچن ہے، ہاں. اچھا تو ان کا آج کل فہمیدہ مرزا صاحبہ کا فیوریٹ برانڈ کرسچن ڈیور ہے. اچھا اور جی، شوز بھی ویسے ہی میچنگ پہنتی ہیں. شوز بھی بالکل وہ میچنگ پہنتی ہیں. کرسچن ڈیور کے پرسز اور بیگز اور شوز جو ہیں ان کی قیمتیں شروع ہوتی ہیں تقریباً $6,000 سے، $4,000 سے، $5,000 سے، اور اس کے بعد $10,000-15,000 تک جاتی ہیں. بہرحال یہ بتائیے گا کہ یہ ساری قیمتیں تو ہم نے رٹ لی ہیں. بتائیں کوئی شیر خورما وغیرہ یہ وہ گھر میں کچھ پکاتی وکاتی ہیں؟ کوئی دال، چنا، بھاؤ، چکن کی قیمتیں پتہ ہیں یا نہیں؟ بالکل. مثلاً لسٹ نہ نکال لینا بیگ سے. نہیں کہ ہم اس وقت، میں اپنی ذاتی طریقے سے میں بات کروں گی، میں جہاں سے گروسری خریدتی ہوں اسٹور سے، وہاں سے یہ جو ہے شوکیس میں رکھی ہوئی ہوتی ہیں، اٹھایا کاؤنٹر پہ دیا اور وہاں پہ جو ہے پیمنٹ کر دی. لیکن بعض دفعہ ایسی شاپس پہ بھی جانا پڑتا ہے جہاں پہ ذرا میرے خیال میں 450-500 روپے کلو تو وہ ہے اس کا میٹ، اور مہربانی تواڈی. اور مرغی جو ہے وہ تقریباً مطلب ریٹس اپ اینڈ ڈاؤن ہوتے رہتے ہیں.
تو مرغی میں نہیں خریدنے جاتی ہوں, میں اپنے لڑکے کو پیسے دیتی ہوں کہ جا کے 2 کلو والی مرغی لے کر آ جائے. کیا بات ہے, کیا بات ہے. اور باقی تو دال چنا جو ہے وہ ہے تقریباً 195 یا 110 روپے کلو اس طرح سے, کیونکہ میں نے اس وقت خریدی تھی تو مجھے تھوڑا سا ریٹ. چلے چھوڑے ریٹس کو. یہ بتائیں اسمبلی میں خواتین کی گروپ بندی ہے؟ ہے. ہاں, وہ اپنی اپنی پارٹی کے اندر ہے یا الگ الگ گروپس ہیں جو الگ الگ بیٹھ کے برائیاں کرتے ہوں؟ ہر طرف ہے. نہیں اس طرح نہیں ہے. نہیں اس طرح بھی نہیں ہے. پارلیمنٹ میں کسی کو عشق بھی نہیں ہے, کوئی جوڑیاں بھی نہیں ہیں, کسی کے پاس اینک بھی نہیں ہے, جوتا بھی نہیں ہے. ایسا دودھ کا گلا پارلیمنٹ ہے, خدا کی قسم صدقے جاؤ اس پارلیمنٹ میں یار. سب کے پاس سب کچھ ہے. سوچ رہے ہیں ایسا پارلیمنٹ ہے نہیں کہ وہاں گروپ ہے. یہ ہم نون لیگ کے لوگ ہیں, ہم ان کے ساتھ کھاتے ہیں پیتے ہیں, ان کے ساتھ کیفیٹیریا میں بیٹھتے ہیں. ہم حکومت میں تھے تو بھی ہم ان کے ساتھ کھاتے ہوتی ہے آپ کی 4-5-6 لوگوں کے سب ہنگامہ کرتے ہیں, لیکن اندر وہ کوئی نہیں ایسا کرتا. آپ اس کو گروپ بندی نہیں کہیں گے. نہیں کرتا ایسا, لیکن گروپ بندی نہیں ہے. نہیں ایسا عورتیں تو میرے خیال میں نہیں کرتی. مرد کرتے ہوں بھلے, مرد کرتے ہوں, مرد تو یہ کام ہی نہیں کرتے, مگر عورتیں نہیں کرتے. اچھا ہمارے مرد حضرات بھی یہ کام کرتے ہیں. ویسے عورتیں بدنام ہوتی ہیں ہم کہ جی عورتیں سب ایک وہ ساتھ اگر کہیں بیٹھیں تو برائیاں کرتی ہیں, اور اگر کہیں بیٹھیں تو فیشن کی باتیں ہوتی ہیں, اگر کہیں بیٹھیں تو مطلب چگلی لگاتی ہیں. لیکن چگلی لگاتی ہیں. ہاں, لیکن میں نے یہ چیزیں مردوں میں بہت دیکھی ہیں. وہ جوڑ توڑ میں لگے ہوتے ہیں نا, ان کا کام یہ گروپ بندی کرنا. نہیں جوڑ توڑ میں نہیں, وہ وہی کام کر رہے ہوتے ہیں جو عورتیں کرتی ہیں. اور ہم دیکھ کے, کیونکہ اس وقت وہ میں کیا آپ کام کو ہے؟ بتاؤں کہ کبھی کبھی ہم خواتین جو ہیں, میرے اس بات سے یہ لوگ سہمت ہوں گی کہ ہم تھوڑا سا اپنے آپ کو ریزرو رکھتی ہیں ہر چیز سے. جس طرح آپ پوچھ رہی ہیں کہ کون کس طرح کا جو ہے, کون سے برانڈ کی گھڑی پہن کر آئی یا پرس. آج کل کسی کے پاس ٹائم نہیں ہوتا کہ کسی کی گھڑی بیٹھ کے دیکھے اور پرس دیکھے کرسچن ڈائر کا ہے, گچی کا ہے یا کسی اور کمپنی کا ہے. نہیں دیکھتے ہیں ہم لوگ. ٹھیک ہے, پہن کر آئیے اپنے پہن کر آئیے. سب سے امیر پارلیمنٹیرین کون ہے؟ 2 کہاں تو مجھے پتا ہے. بیگم عشرت اشرف کا ایک بار پیپر میں ہی پڑھا تھا. جو ڈکلیئر ہیں, جو آتے ہیں ویسے, اور پتہ بھی چلتا ہے. اس میں سے جو ہے ایک تو شری رحمان ہے, ٹھیک ہے. اچھا, آسما صادق صاحبہ کا بھی, نظرت صادق ہے, پچھلے سال ان کا آسما تھا, ارباب اس ہے. سال شاید عشرت اشرف کا ہے. اس سال کس کا ہے؟ بیگم عشرت اشرف. اچھا, ان کا بھی آیا تھا. آسما عالمگیر. اچھا آسما عالمگیر صاحبہ, ہاں ٹھیک ہے. یہ سب سے ریچسٹ پارلیمنٹیرینز ہیں. اور مرد حضرات میں شاہد اکان عباسی, ٹھیک, اور 1-2 اور ان کے پیپلز پارٹی کے ہیں جن کا نام تھا, میرے خیال میں وڈائٹ صاحب کا نام تھا کیا, پیپلز پارٹی کے. نون کے تو کوئی ہوں گے ہی نہیں امیر. نہیں شاہد خاقان عباسی. سچ بتا دیا, سچ بتا دیا. ساری ویلتھ تو آج کل ویسے ادھر ہے. نہیں, the thing is کہ وہ ان کا ظاہر بزنس ہے, وہ کوئی یہ تو نہیں ہے کہ وہ اچھا چھوڑیں, ہم تو ایسے ہی پوچھ رہے تھے کہ کون سے سب سے زیادہ ویلدی پارلیمنٹیرین جو ہیں وہ ہیں. اب یہ خالی بتا دیں. اب سب ہو گئے ہیں. اچھا اب سب ہو گئے ہیں, چلو جی یہ سب ہو گئے ہیں. ویری گڈ, یہ شگفتہ نے بڑی اچھی بات کی. نہیں سب مطلب جو حکومت میں نہیں حکومت سے جو وہ اپنے آپ کو بچا رہے ہیں, وہ اپنے آپ کو بچا رہی ہیں. اچھا جی یہ بتا دیں, خالی لاسٹ کامنٹ آپ سے لینا چاہوں گی کہ عید کیسے مناتے ہیں, فیملی کے ساتھ یا حلقوں میں یا کہاں؟ ہم لوگ, میں تو زیادہ تر فیملی کے ساتھ. آپ دیکھیں ہماری تو صبح ڈیوٹی 9:00 پہ ہو جاتی نا, عید پہلی عید کے دن. اچھا, صبح ہم وہاں چلے جاتے ہیں. عید پہ بھی کوئی چھٹی نہیں؟ نہیں, وہ جس کی ڈیوٹی پڑ جائے, کسی کو پہلی دن بلاتے ہیں, کسی کو دوسرے دن, کسی کو شام کو, کسی کو صبح. تو میری صبح لگتی ہے ڈیوٹی. صبح میں عید کے دن کیا ڈیوٹی ہے آپ کی؟ شیر خورما پکاتی ہیں آپ؟ سن لیں آپ بات, ڈیوٹی 90 کے لوگوں کے لیے یہ نہیں ہوتا ہے کہ ڈیوٹی مینس یہی ہوتا ہے. وہاں پر بہت سارے کہہ رہی ہیں کہ اسکول کی طرح ڈیوٹی ہے. کیا کہہ رہی ہیں؟ نو چھٹی, جس نے سبق یاد کیا اس کی کوئی چھٹی نہیں. اب وہ کہہ رہی میں اپنے گھر کے ساتھ مناتی ہوں, ان کے علاقے میں کچھ ہو جاتا تو یہ عید کے ساتھ خوشیاں منا رہی ہوں گی. یہ کیا بات کی آپ نے, عید کے کو کچھ ہو جائے گا خدا نہ خواستہ تو کوئی بھی خوشیاں نہیں منائے گا, اللہ نہ کرے کہ کچھ ہو. اچھا چھوڑیں, یہ بتائیں شگفتہ آپ کیسے مناتی؟ ویسے تو میں اپنی فیملی کے ساتھ, اور لیکن 1-2 سال سے جو ہے وہ لاسٹ ایئر جو میری رمضان کی عید تھی وہ تو ایک تو سیلاب کی وجہ سے جو ہے وہ میری لاڑکانہ میں گزری تھی میڈم فریال تارپور کے ساتھ. وہ انہوں نے ڈیوٹی وہیں لگائی ہوئی تھی تو وہیں تھی, عید گھر میں نہیں گزاری تھی. باقی تو اگر میں عمرے پہ ہوتی ہوں تو میری عید مدینہ منورہ میں ہوتی ہے, اور اگر پاکستان میں ہوتی ہوں تو پھر گھر میں.
چلیں بہت بہت شکریہ, تھینک یو ویری مچ. آج بہت مزہ آیا آپ لوگوں کے ساتھ گپ شپ لگانے کا, اور آپ سب لوگوں کو عید مبارک ہو. اور اس کے ساتھ میں یہی کہنا چاہوں گی کہ اللہ تعالیٰ ہم سب کو عزت دے, اس ملک کو سلامت رکھے اور ہمیں خوشیاں بانٹنے کا موقع بھی دے. شگفتہ بہت بہت شکریہ آپ کا, عمرانہ صاحب آپ کا بھی, تسنیم صاحبہ آپ کا بھی. ناظرین, فار اینی فیڈ بیک رائٹ ٹو می آن مائی فیس بک. اپنا بہت بہت خیال رکھیے گا, عید خوشیوں سے منائیے. اللہ حافظ.